حمدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، بعدہ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو ماہ مبارک تک پہنچنے کے قریب کر دیا، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینوں کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان مکرم، ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، جس کی آمد ہو چکی ہے، آج شعبان المعظم کی ایک تاریخ ہو چکی ہے، جسے ہم اور آپ بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقبال میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس مہینے کے اندر آ کر بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا کہ 4 مہینے محترم بالشان ہے، جس نے شعبان المعظم بھی آتا ہے۔ اہل لغت نے اس کی بہت اچھی ایک بات نکالی ہے کہ شین کے معنی شرافت، شعبان جو بنا شین عین با الف نون، ان 5 حرفوں کے مجموعے کا نام شعبان ہے۔ شین سے شرافت، عین سے عادت، با سے بر یعنی نیکی کا کام، الف سے امانت، نون سے نورانیت۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جو وہ عطا فرماتا ہے، شرافت بھی آتی ہے، نیکی کی بھی توفیق ملتی ہے، اور انسان اس میں عادت بھی بناتا ہے تاکہ رمضان کا گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی چہرے پر نورانیت بھی عطا کرتا ہے کہ ایک ایمان والے ایک مومن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان
الصالحات کہ میرا شبہ وہ لوگ جو نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ایمان لانے کے بعد یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم خیر البریہ کہ یہ کامیاب ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے ہمیشہ ہمیش نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، وہ بندہ بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تمام نعمتیں اس بندوں کے لیے ہیں، اس ایمان والوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور اللہ کی خوف کرے۔ عام بندوں کے لیے یہ جنت نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ رب العزت والجلال اس وقت تک ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالی کوئی آفات، کوئی مصیبت، کوئی عذاب نازل کرنا چاہے تو کسی کے تالے بھی نہیں ٹل سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا، معاون نہیں ہوگا۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ آج ہماری زندگی شریعت محمدی کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ شریعت کا منشا کیا ہے؟ شریعت محمدی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اور ہمارے نبی نے، ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام نے کیا نمونے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہم اس کو اپنا رہے ہیں کہ نہیں اپنا رہے؟ آج ہمارا خیال، آج ہمارے تصورات، آج ہمارا ذہن اس طرف بالکل بھی گامزن نہیں ہوتا۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کی کامیابی کو صرف اور صرف دنیا کے اندر رکھ لیے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جو انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے، جس چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے، اسے اسی کی محبت رہتی ہے اور وہ اسی میں پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہماری بدعمالیوں کا کیا صلہ ہے کہ آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، جس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے بڑوں نے جس طرح اس ملک کو آزاد کرانے کی قربانیاں دی اور انہوں نے اس ملک کو سیکولر بنانے کی جدوجہد کی، لیکن آج آپ اور ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنے خون پسینے کو ایک کر دیا، آج اسی ملک سے ہمارے آئین کو چھینا جا رہا ہے، آج ہماری تہذیب کو چھینا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم حکومت کو دوش نہیں دیتے، حکومت تو عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ کے رہے گا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن باطل کو مٹانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باطل کو اگر مٹانا ہے تو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے خانقاہیں، آج ہماری دینی ادارے، آج ہماری وہ چیزیں جسے اللہ کے لیے عنایت کر دی، ہم نے دے دیا، آج وہ ہم سے چھینا جا رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجد بنائی گئی ہماری عبادت کے لیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے
کریں گے لیکن آباد کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی ہمارا دل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا دل اور ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا سال کے یا مہینے کے یا ہفتے کے ہم 7 دن یا 6 دن خدا کی نعمت نہیں کھاتے، اللہ کی نعمت استعمال نہیں کرتے؟ کیا جمعہ کے دن ہی ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ماہ رمضان مبارک میں ہی ہم اللہ کی نعمت کا استعمال کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہماری مساجد، ہمارے دینی ادارے ہمارے بدعمالیوں کی بدولت ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ آج یہ قانون اوقاف کا پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا کہ جو مسلمان اللہ کے لیے فی سبیل اللہ کوئی چیز دان کر دے، اس میں حکومت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ حالات پیش آنے کی وجہ، یہ حالات پیش آنے کی جو بدولت ہے، ہم تمام خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ کہ آج ہم نے صرف منہ بولے اسلام والے کہلانے لگے ہیں۔ آج ہمارا شعار، آج ہمارا لباس، آج ہمارا رہن سہن اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے غیر ایمان والے بھائی اپنی زندگی گزار رہے، دن اور رات وہ ایک کر رہے، آج اسی طرح ہم ایمان والوں کا بھی ایسا ہی حال ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار نمونہ بتائے ہیں، آج ہمیں اس کو لانے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہیے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے، اپنے من کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اور جو ہمارے لیے اچھا لگے ہم اس کے مطابق، میرے بھائیوں، دین اس کا نام نہیں ہے، دین تو اس کا نام ہے کہ جو ہماری خواہشات کے خلاف ہو جائے، جو ہماری نیت اس کے خلاف ہو جائے، اور اپنے نفس کو کچل کر اس کے خلاف عمل کرنے والے بن جائے، یہی تو دین ہے۔ ابھی ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ نیکیوں کا سیلاب امن پڑا ہے، اور معاشرے کے اندر ایسی بدعات رونما ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، جن کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جسے آج ہم آپ مروجہ قرآن خوانی کے نام سے مروجہ قرآن خوانی جو آج زمانے کے اندر چل رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی تلاوت ایک جگہ جمع ہو کر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں فتاویٰ کی روشنی میں کہ جو اس کے لیے التزامات کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاریخ متعین کی جاتی ہے، اور بعض کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے باپ 5 شعبان کو مرے یا 5 فروری کو مرے تو اسی دن قرآن خوانی ہوگی تو ان کو ثواب پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر، آپ حدیث کے اندر کہیں بھی اٹھا کر دیکھیں، یا صحابہ کرام یا اجماع امت سے کہیں پر یہ چیز لکھا ہو کہ جس دن وہ انتقال ہوا ہے اسی دن ہم اگر قرآن خوانی کروائیں گے تو انہیں ثواب پہنچے گا، اس کے بغیر نہیں پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں نے اس کو بنیاد بنا لیا ہے، حالانکہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی دن متعین نہیں، کوئی تاریخ متعین نہیں۔ آپ دعا اٹھائے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ دے، اور اے اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن تیرا پاک کلام میں نے پڑھا، سبحان اللہ پڑھا ہے، تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، کہ تمام تعریفیں اے رب کائنات آپ ہی کے لیے، آپ اسی کے صدقے ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن آج ہمارا معاشرے میں
نئی چیز پیدا کر دی. قرآن سال تک توپ کی زینت بن کر رہ گئے. بعض تو ہمارے مسلمان بھائی کا یہ حال ہے کہ پوری سال قرآن کریم کو رکھنا کیا، اس طرح اپنی ازر مبارک تو دور گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم کہاں کے مسلمان، کیسے مسلمان ہیں؟ جس قرآن کو صحابہ کرام نے بنایا تو دنیا کے امام بن گئے. وہ صحابہ کرام جو جنگلوں میں رہنے والے تھے، دیہاتی تھے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ نے دنیا کا امام بنا دی. تو یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہم تمام پر سایہ فرن ہے. تو اس کے اندر اللہ ہمیں اور آپ کو بدعات و رسومات سے بچائے اور قرآن کریم کی خود بخود تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایسی چیزیں جو ہماری شریعت سے، جو ہمارے اکابرین سے ثبوت نہیں ملتا، اس طرح کی ایسی بدعات و رسومات سے اپنے معاشرے کو پاک کرے. اور قرآن کریم یا اپنے مرے ہوئے لوگوں کو صرف ماہ شعبان میں ہی ثواب کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بیچارے جب انتقال ہو جاتے ہیں اسی وقت سے وہ اعمال صالحہ کے اور ثواب کی امید لگائے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیک صالح اولاد، ہمارا کوئی ایسا واقعہ ہمارے لیے دعائیں کرے اور ہمارے لیے کچھ کرے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. اگر یہ آج ہمارے لوگ جو صرف شعبان کے مہینے کے اندر اس چیز کو ایجاد کر دیے، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت پورے سال کرے، پورے مہینے کرے، لیکن یہ نہیں کہ ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر دیے اور بچوں کو لا کر کھلا دیے، ہم آزاد ہو گئے، اب مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی، اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین تو اس کا نام ہے کہ جو چیز کو ہم ایجاد کر رہے ہیں اس کو عملی زندگی کے اندر ہم خود لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اندر اپنائے. اور ایک بات اور سن لیجئے، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کراتا ہے اور اس نیت سے کہ ہمارے والے مہمان کا احترام کریں گے اور اس وقت دعوت کا انتظام رہتا ہے اور سامنے والا جو جاتا ہے اسے بھی یہ نیت ہو کہ ہمیں یہاں سے کچھ ہدیہ تحائف ملیں گے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہ قرآن جو پڑھا رہے ان کو ثواب ملے گا، بلکہ دونوں گنہگار ہوں گے. تو خدا ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اور حالات آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج ہم اپنی مساجد کو آباد کریں. ورنہ یاد رکھیے، آپ یہ یاد رکھیے، جب بھی انسان اپنے اعمال صالحات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم ہماری شریعت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے اور ہماری شریعت کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہ گزارو گے تو ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی. تو آج حالات ایسے ہیں، ہماری عزتوں پر، ہماری آبرو پر اور ہماری شریعت پر جو آنچ آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آج ہم نے اسلام کو بائیکاٹ کر دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ہم حکومت کو دوش دیتے ہیں. میرے بھائیوں، حکومت کو دوش مت دو. پیارے حبیب نے فرمایا اعمالنا وعمالکم، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے حکمراں اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسے ہی مسلط کرے گا. اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے، آپ ہی کے علاقے جامعہ خلفائے راشدین جو قاری شمیم صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں 2 فروری کو عظیم الشان اجلاس استار بندی کا پروگرام انعقاد کیا جا رہا ہے بعد نماز مغرب. آپ تمام سے گزارش ہے کہ کاناؤنی کی سرزمین پر تشریف لائے، علماء کرام کے بیانات سے مستفیض